عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، آپ تمام جانتے ہوں گے، دلی میں ایک ڈیبیٹ چلی، ساری دنیا نے اس ڈیبیٹ کو سنا، دیکھا۔ گاڈ ڈز ایگزسٹ، یعنی خدا موجود ہے یا خدا نہیں ہے، اس ڈیبیٹ کا یہ عنوان تھا، اس عنوان پر وہ ڈیبیٹ تھا۔ آپ جانتے ہوں گے بالی ووڈ کے ایک مشہور جانے مانے ہستی، نام ان کا جاوید اختر ہے، وہ ملحد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ملحد، انگلش میں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، الحاد، یعنی وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتے، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، دنیا میں خدا ہے ہی نہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ تو یہ جو جاوید اختر ہیں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ، اور پھر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو وہاں موجود تھے، ان کا نام تھا مفتی شمائل ندوی حفظہ اللہ، اللہ ان کے علم میں، عمر میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ڈیبیٹ ہوئی اور مہذب طریقے سے ہوئی، اور الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھا اس ڈیبیٹ کو، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ نوجوان، بہت سے بچے بچیاں جو تذبذب میں تھے، جن کے دلوں میں بہت سارے سوالات تھے، کشمکش میں تھے، اس ڈیبیٹ کے بعد وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، ہمارے سارے کوسچن جو ہمارے دل و دماغ میں تھے وہ ختم ہو گئے، اللہ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے۔ بہت اچھا اثر رہا اس ڈیبیٹ کا، بہت اچھا اثر رہا، کیونکہ یہ جاوید اختر صاحب جو ہیں، یہ خود ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، اور اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، سب کا ذہن خراب کرتے پھرتے ہیں، ایمان جو خدا کو مانتے ہیں ان کا ذہن خراب کرتے پھرتے ہیں کہ خدا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، بس اندھے بہرے قانون ہیں، بس ایسے ہی خود بخود دنیا چل رہی ہے۔ اور یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس ڈیبیٹ کو سن کر بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق بھی مل گئی، کلمے کی دولت بھی مل گئی، ہدایت مل گئی بہت سے لوگوں کو۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اسی تعلق سے آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، ایمان اور مومن اور ملحد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مومن میں اور پھر ملحد میں، یعنی ایتھیسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے شرک، اور ایک ہے ملحد۔ ایمان تو مومن ایمان والا، اور ایک ہے مشرک شرک کرنے والا، اور ایک ہے ملحد جس کو انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی کسی خدا کو نہیں ماننے والا۔ ان تینوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ جو پوری دنیا کا نظام ہے نا، اگر سمجھ میں آ رہی میری بات تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تب بھی سنو، دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، ثواب سے تو خالی نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہر بات ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں بھی سبق کے دوران بہت سے اسباق سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں۔
تو یہ تین چیزیں، مومن، مشرک، ملحد، ان تینوں میں فرق کیا ہے، ان تینوں کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ یہ جو پوری دنیا کا نظام ہے، یہ جو پوری دنیا کا جو نظام ہے، یعنی دن کا آنا، پھر رات کا آنا، پھر سورج کا طلوع ہونا، پھر چاند کا چمکنا، پھر موسموں کی تبدیلی، یہ ہواؤں کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ جو پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور مضبوط اور مستحکم نظام ہے۔ یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ کیسا نظام ہے؟ بہت ہی مضبوط نظام ہے۔ ورنہ آپ سوچیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں چلتی ہیں، گاڑیاں زیادہ ہو تو ٹریفک کنٹرولر جو ہوتے ہیں، کنٹرول کرنے والے، ان کو کنٹرول کرنے میں کتنی دقت ہو جاتی ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، کتنا وہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پولیس کھڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جو ہے ٹریفک والے لکھ کر لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کیمرے ہیں، اتنا کنٹرول کرنے کے باوجود بھی نظام میں گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ یہ جو پورا نظام شمسی ہے، یہ ہماری جو زمین ہے یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ کہکشاں، بلکہ اس کو پورا کہکشاں بھی نہیں کہہ سکتے ہم، جیسے ایک چھوٹے سے محلے کو، ایک چھوٹی سی کالونی کو پورا شہر نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اس دھرتی کو، اس نظام شمسی کو ہم پوری کہکشاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہکشاں کا ایک حصہ ہے، سورج کا ایک خاندان ہے، تو یہ کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کا نظام، سورج کا نظام۔ تو یہ کہکشاں کتنا بڑا ہے، اور پھر اس کہکشاں، اس ایک کہکشاں کے اندر کروڑوں سیارے ہیں، کروڑوں ستارے ہیں، کروڑوں سیارے ہیں۔ اور دل تھام کر سنیے، کائنات میں ایسے کروڑوں کہکشائیں ہیں اور ان ایک ایک کہکشاؤں کے اندر کروڑوں سیارے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مستقل وہ حرکت کر رہے ہیں، مستقل کیا کر رہے ہیں؟ وہ حرکت کر رہے ہیں۔ کائنات کے کروڑوں کہکشاؤں میں سے یہ کہکشاں، اور پھر اس کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، مستقل حرکت کر رہے ہیں وہ۔ جیسے روڈ میں گاڑیاں حرکت کرتی ہیں، ٹریفک ہوتی ہے، ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزر رہی، گزر جاتی ہیں گاڑیاں۔ بالکل اسی طرح سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک کہکشاں اپنے کروڑوں سیاروں کے ساتھ حرکت کرتے کرتے دوسرے کہکشاں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور کئی سالوں کے بعد ایک کہکشاں ادھر کو، ایک کہکشاں ادھر کو نکل کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اللہ نے ایک ڈسٹنس رکھے ہیں چاند اور سورج کے درمیان، ستاروں کے درمیان۔ یہ جو پورا نظام ہے، اس نظام کے اندر ایک ڈسٹنس، اور ڈسٹنس مینٹین کریں گے تبھی تو محفوظ ہوں گے نا۔ کیا لکھا ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے؟ سیف ڈسٹنس۔ ہاں، پلیز کیپ سیف ڈسٹنس۔ ہاں، برائے مہربانی فاصلہ، محفوظ فاصلہ رکھو۔
اگر یہ محفوظ فاصلہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو یہ اتنے سارے کہکشائیں، اور پھر یہ کہکشاں دوسری کہکشاں میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو پھر یہ کائنات ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، فنا ہو جاتی، برباد ہو جاتی، میں اور آپ نہ ہوتے اس دھرتی پر۔ تو اس سارے کہکشاؤں، سارے ستاروں اور اس سارے دنیا کے نظام کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ایک ڈسٹینس رکھے ہوئے ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جس نے ایسا مضبوط نظام بنایا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ یہ ڈسٹینس میں نے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مومن، مشرک، ملحد، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کی ایک، اس کی اپنی ایک کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہیں۔ اب سورج ہے تو سورج کی چند خاصیتیں ہیں۔ سورج کی خاصیت کیا ہے؟ سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گرمی پہنچاتی ہے، سورج کے اندر حرارت ہے، سورج کے اندر روشنی ہے، سورج سے انسان توانائی حاصل کرتا ہے۔ اب آپ جانتے ہوں گے، سورج سے توانائی حاصل کر کے سولار سسٹم کے ذریعے سے کرنٹ بنایا جا رہا ہے۔ انسان کے پاس توانائی حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، ان تمام میں سب سے سستا اور سب سے مضبوط ذریعہ وہ جو ہے سورج سے توانائی حاصل کر کے کرنٹ بنا رہا ہے۔ چاند کی خصوصیات ہیں، اسی طرح آگ ہے تو آگ کی خصوصیات ہیں، اسی طرح پانی ہے تو پانی کی اپنی خصوصیات ہیں، انگار ہے تو انگارے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ آگ کبھی ٹھنڈا ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، برف گرم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو پوری کائنات کا جو نظام ہے، یہ جو پوری کائنات کے جو چل رہی ہے، اس کا جو قوانین ہے، اس کو دیکھنے کا فرق ہے۔ اس کو دیکھنے کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، قوانین کچھ بھی نہیں ہے، نظام کچھ بھی نہیں ہے، اندھے بہرے قانون ہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ایک شخص کیا سمجھتا ہے؟ یہ کائنات خود، سورج خود بخود نکل رہا ہے، چاند خود بخود نکل رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے تو اسی کو ملحد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ الحاد ہے، اس کو ملحد کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزوں کی جو خصوصیتیں ہیں، یہ ان چیزوں کی اپنی ذاتی خصوصیتیں ہیں۔ جیسے سورج کی خصوصیت ہے روشنی پہنچانا، حرارت پہنچانا، گرمی پہنچانا، توانائی پہنچانا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سورج کی اپنی خصوصیت ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور ان سے ہمیں نفع پہنچ رہا ہے، تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے وہ اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اس کا سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک، مشرک۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ جو پوری دنیا میں قانون چل رہا ہے، اس قانون کا بنانے والا، اس قانون کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس قانون کے لیے کوئی اور قانون ہے، پھر اس قانون کے لیے کوئی اور قانون، پھر اس کے لیے، پھر اس طرح تو تسلسل ہو جائے گا، یہ چلتا ہی رہے گا، پھر دنیا نہیں رہے گی۔
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا کا قانون ہے، پوری دنیا کا نظام ہے، کوئی ہے قدرت الہی اس کے پیچھے دست کار فرما ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مومن۔ بھئی سمجھ گئے؟ مومن، مشرک، ملحد، سمجھ گئے نا؟ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ ملحد ہے۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ چاند سے نفع پہنچ رہا ہے تو چاند کا شکریہ ادا کرو، چاند کی عبادت کرو۔ سورج سے نفع پہنچ رہا ہے، سورج کی عبادت کرو۔ دکان سے نفع پہنچ رہا ہے، دکان کی عبادت کرو۔ میرا خدا کون؟ میرا دکان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دکان مجھے چلا رہا ہے۔ تو وہ مشرک ہے۔ اور ایک وہ ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان تمام کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے اور وہ ایک ہے اللہ۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو ایک کو ماننے والا ہے، یہ جب سورج سے گرمی حاصل کرتا ہے، سورج سے توانائی حاصل کرتا ہے، تو سورج کو سجدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سورج کے اندر جس نے طاقت رکھی گرمی پہنچانے کی، اس اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ پانی پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہ قدرت وہ ہے جس نے اس کھانے کے اندر میرے بھوک کو مٹانے کی طاقت رکھی۔ وہ پانی سے نفع اٹھاتا ہے تو پھر وہ پانی کے لیے عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس پانی کے اندر پیاس مٹانے کی جس نے طاقت رکھی ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ بات سمجھ؟ سوریہ نمسکار اپنے بچوں کو مت کراؤ، یہ جائز نہیں، شرک ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے عبادت سوریہ کی نہیں، سوریہ بنانے والے کی، سورج بنانے والے کی ہونا ہے۔ مٹی کی وندے ماترم بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ عبادت ہمارے یہاں مٹی کی نہیں، مٹی سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے، پوری دنیا مخلوق ہے، دنیا کی ہر شے مخلوق ہے، اور عبادت ہم ایمان والے صرف خالق کی کرتے، مخلوق کی نہیں کرتے۔ بات سمجھ؟ ایک بات اور بتاتا چلوں، مومن میں اور غیر مومن میں کیا فرق ہوتا ہے، سوچ میں، نظریے میں۔ دیکھو ہمارا ایمان یہ ہے کہ آگ جو ہے اس کے گرم ہے، آگ کیا ہے؟ گرم ہے، اور اسی طرح برف کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ لیکن مومن میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، غیر مومن یہ سمجھتا ہے کہ آگ ہے تو وہ گرم ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ ہے اور ٹھنڈا ہو۔ برف ہے تو ٹھنڈ ہونا ضروری ہے، برف ہے تو اس کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ برف ہو اور ٹھنڈا نہ ہو۔ سورج ہے تو روشنی ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو اور روشنی، یعنی سبب ہے تو سبب جو ہے وجہ اس کی ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھیں؟ لیکن ہم ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس آگ کو بنانے والا اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، آگ ہو اور گرم نہ ہو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مشرک اور ایتھیسٹ اس کو ہرگز نہیں مانیں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں بات۔ اور ایسا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کبھی کبھی، اور کیے ہیں۔ اگر اللہ اپنی قدرت کا اظہار انبیاء کے ذریعے کرے، پیغمبروں کے ذریعے کرائے ہیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اولیاء کرام کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے، ان کے واسطے سے کرائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے،
صرف اشارہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا تھا. وہ آگ کیسی آگ؟ دہکتی ہوئی آگ تھی کہ اس کے قریب اگر اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جاتا تو وہ جھلس جاتا. ایسی دہکتی ہوئی وہ آگ تھی. ان کو یہ خود پریشان تھے دہکانے کے بعد کہ اب آگ تو ہم نے جلا دی، اس میں ان کو ڈالیں گے کیسے؟ کیونکہ ڈالنے کے لیے جو بھی جائے گا وہ جل جائے گا. پھر انہوں نے وہ کچھ سسٹم بنایا کہ ان کو پھینکا جائے تاکہ یہ اچھا. جب ان کو پھینکا جا رہا تھا تو اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا نا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا نا. اب جب ان کو پھینکا جا رہا تھا تو اس سے پہلے اللہ چاہتے تو بادلوں کو لا کر بارش برسا دیتے. اللہ بھئی بارش برسا کر اس آگ کو ختم کر دیتے، اپنے نبی کو بچا لیتے. ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے میں کیا بولتی ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ چنا. چھوڑو میں دکان کو کہیں کو جانا، میں کہیں کو رابنا، میں کہیں کو جانا، محنت کہیں کو کرنا، مزدوری کہیں کو کرنا، بیٹھے رہیں گے. بھئی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں پر اسباب اختیار کرنے کا اللہ کا حکم ہے. اس نظام کے تحت ہمیں چلنا ہوگا. بس سمجھ لیں. تو ہو سکتا کہ اللہ بارش برساتے، لیکن اگر بارش برساتے تو وہ لوگ کو وہ کون تھے؟ وہ مشرک تھے، جس سے جو نفع پہنچتا اسی کو خدا مانتے. بس سمجھ رہے. اگر بارش آ جاتی تو پھر کہتے آگ بھی خدا ہے، بارش بھی خدا ہے. وہ خداؤں کا آپس میں کیا تو بھی مسئلہ تھا رہیں گا، پر کو بولتے نہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جب انہوں نے پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ ہوا چلاتے، اتنی زور سے ہوا چلاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں اور پہنچا دیتے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ان کی تخت تھی، پہنچ جاتے کہیں بھی. تو اس طرح اللہ کر سکتے تھے، لیکن وہی چیزوں کو وہ خدا مانتے نا، تو وہ یہی کہتے کہ نہیں، ہوا بھی ایک خدا ہے، آگ بھی ایک خدا ہے. یہ دو جنے کا آپس میں کیا کہ نہیں ہوا رہیں گا اس کے واسطے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی بات ہے جب وہ پھینکے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل امین آئے اور پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میں جس حالت میں ہوں کیا میرے اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ رضا بالقضاء، اللہ اکبر کبیرہ. کیا میرے اللہ کو خبر ہے میں جس حالت میں ہوں؟ میرے اللہ کو خبر ہے یا نہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جی بالکل ہے. اگر میرا خدا مجھے مارنا چاہے تو میرا جینا بیکار ہے، اور اگر میرا خدا مجھے بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. توحید کا یہ آخری درجہ ہے کہ اللہ نے جس حالت میں رکھا اسی میں انسان اللہ سے راضی رہے. آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اسی لیے لون کو بھی ہاتھ ڈال رہی، گھراں کی عورتوں کو سنگے کو بھی بھیج رہی، ہمیں خود بینکوں کو بھی جا رہی، کئی کو تجارت بڑھانے لون لینے. اللہ حفاظت. رضا بالقضاء بہت بڑی چیز. اللہ مجھے آپ کو ہم تمام کو نصیب فرمائے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے نا تو تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے ارادہ کیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کا ارادہ تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے کتنے دن؟ بعض کتابوں میں 40 دن تک رہے. وہ آگ جب ختم ہوئی تو اطمینان سے آرام سے نکلے آگ سے. اب جب بادشاہ نے، گاؤں والوں نے، سب نے دیکھا اس چیز کو، قدرت کے اس کرشمے کو، کہ آگ جس کے اندر حرارت ہونی چاہیے لیکن حضرت ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی، تو جن کو ایمان ملنی تھی وہ تو مان گئے اور جن کو نہیں ملنی تھی. بہرحال بادشاہ بھی اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اس نے نہ ان کو گرفتار کیا، نہ ان کو جیل میں ڈالا، نہ ان کے خلاف کچھ بولا.
نہ ہی اس نے ان کو شہر سے نکالا۔ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم گھر سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ان کے ابا کے لیے دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ وہ تو کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، اب تم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قدرت کا ایک مضبوط نظام ہے، اور اللہ اپنے اس نظام کے خلاف جب چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ اس نظام کے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بول کر ہم جو ہے نہ کمائیں، ہم ڈیوٹی کو نہ جائیں، ہم محنت مزدوری نہ کریں، ہم اسباب اختیار نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہی میرا سب کچھ ہے، دکان ہی میرا سب کچھ ہے، یہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ مجھے روزی پہنچا رہے ہیں۔ ایک کھیتی کرنے والا محنت کرتا ہے، لیکن وہ کھیت کو سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کھیتی کے ذریعے اللہ مجھے روزی پہنچا رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اس کے ذریعے مجھے روزی نہ بھی پہنچائے، وہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر اللہ پہنچانا نہ چاہیں تو پھر بجائے نفع کے نقصان ہو جائے، یا اگر اللہ چاہے تو بغیر کھیتی کے بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والا اسباب اختیار کرتا ہے، اور جو اسباب کو خدا سمجھتے ہیں ان سے زیادہ اسباب پر محنت کرتا ہے، لیکن ایمان اللہ کے اوپر بھروسہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسوں کے لیے بے وفائی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے کہ روزی پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور جس کا اللہ کے ذات پر ایمان نہیں ہے، جو دکان کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنی پوری چالاکی، پوری عیاری، پوری مکاری کے ساتھ سامنے والے کو دھوکہ دے کر دنیا اینٹنا چاہتا ہے، پیسے جمانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں، اللہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس کسی بھی طرح پیسے آ جائے، چاہے سنگے سے آئے، چاہے سود سے آئے، چاہے لون سے آئے، چاہے جھوٹ سے آئے، چاہے وعدہ خلافی کر کے آئے، چاہے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بول کر آئے، بہرحال کیسا بھی کر کو آنا۔ کیوں بولے تو اس کے دل میں کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اگر اللہ یہ اظہار اپنے پیغمبروں کے ذریعے کر رہے ہیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولیوں کے ہاتھ سے یہ جاری ہو رہے ہیں تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پیر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے سسرے تھے، ان کے سسر حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ وہ خود سناتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، کہ وہ اس زمانے کی بات ہے جب اتنی سہولتیں نہیں تھیں اور گھر میں فاقے چلتے تھے۔ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں اتنے فاقے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد المالک کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ کم سے کم جا کر جنگل کو جا کر کچھ پتے ہی لے کر آئیں تاکہ ابال کر ہم ان کو چبا لیں، ایسے فاقے۔ تو حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے فاقے کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی صاحب گئے اور جا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک صاحب ہیں، سر پر ایک تھیلی ہے، ایک بوریا ہے، ایک تھیلی ہے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے کیا پوچھا؟ کہاں جا رہے ہو؟
انہوں نے سوچا کہ کہاں سے آ رہے ہو پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا فضل قریشی۔ اچھا فضل قریشی کون ہے؟ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے شیخ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب کہا دیا فضل قریشی۔ تو حضرت نے سمجھا کہ فضل قریشی کے یہاں جا رہے ہیں، اور یہ سر پہ جو ہے گیہوں کا ایک موٹا ہے، گیہوں کی تھیلی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تھوڑی دیر جو ہے آرام کر لو آپ، کیونکہ ہمارے استاذ کے، ہمارے شیخ کے آپ یہاں جا رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ان کو بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد اہلیہ کے پاس گئے، کہا کہ ایک مہمان ہے، فضل قریشی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس گیہوں بھی ہے، لیکن اب مہمان ہیں تو مہمان کے لیے کچھ ہے گھر میں انتظام کچھ؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک روٹی بھی نہیں ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان سے آپ پوچھیں وہ گیہوں کی تھیلی کیسی تھیلی ہے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت کے یہاں لے جا رہے ہیں تو شاید لنگر کے لیے لے جا رہے ہوں گے، جو مہمان وغیرہ آتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے، لنگر جیسے آج بھی لنگر لگے ہوتے ہیں اللہ والوں کے دربار میں، تو لنگر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت گئے، مولانا عبد المالک صدیقی صاحب ان کے پاس گئے، اور ان سے جا کر پوچھا کہ آپ یہ جو گیہوں لے جا رہے ہیں لنگر کے لیے لے جا رہے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں لنگر کے لیے ہے۔ تو مولانا عبد المالک نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں سے تھوڑا سا گیہوں ہم نکال لیں، تاکہ آپ کے لیے روٹی ہم بنا کر آپ کو پیش کریں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے اس میں سے تھوڑا سا گیہوں نکال کر، وہ زمانے میں ایسا نہیں ہے مشینہ میں پیس ڈالتے ہیں، وہ چکی میں جو ہے اسے پیس کر آٹا بنا کر پھر اس سے روٹی بنا کر صرف اتنا ہی نکالی جتنا ان مہمان کو ضرورت ہے، خود بھی نہیں کھائی اور نہ ہی شوہر کو کھلائی۔ وہ روٹی بنا کر گھر میں جو کچھ بھی تھا، گڑ یا نمک مرچ وغیرہ اس کے ساتھ جو ہے وہ روٹی پیش کیے۔ وہ کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو جانے سے پہلے انہوں نے ایک پرچی نکالی، اور پرچی نکال کر وہ خط نکال کر ان کو دی کہ مولانا فضل قریشی نے آپ کو یہ پرچہ۔ تو حضرت نے بتایا کہ تم تو وہاں جا رہے ہیں نا، فضل قریشی صاحب کے پاس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اچھا میں نے سنا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، تو وہیں سے۔ بعد میں خط کو انہوں نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا حضرت نے کہ یہ ایک تھیلی ہے گیہوں کی، یہ آپ پکاؤ، اور آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں آپ خود بھی کھاؤ، اور اپنے مہمانوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ وہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد وہ تھیلا رکھ کر اس تھیلے میں سے نکالتے رہے، خود بھی کھاتے رہے، اور پھر جو آنے والے مہمان ہوتے، شاگرد ہوتے، مریدین ہوتے، محبین ہوتے، ان کے لیے بھی اس میں سے نکال کر آٹا جو ہے پیس کر، گیہوں کو پیس کر آٹا بنا کر اس میں سے روٹیاں بناتے رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کئی برسوں تک نظام چلتا رہا، کئی برسوں تک۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں خود بھی وہاں جا کر جو ہے وہاں کھایا ہوں، میں خود بھی وہاں سے کئی برسوں تک۔ حالانکہ ایک تھیلا زیادہ سے زیادہ 20-25 کلو کا ہوگا، ایک آدمی سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے بولے تو، ایک آدمی بھی اگر کھائے تو کتنے دنوں تک کھا سکتا ہے؟ چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن نظام چلتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کوئی سیلاب آیا تھا یا کچھ حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ہے وہ تھیلا ختم ہو گیا، پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہم اسباب کو اختیار کریں لیکن اسباب کو خدا نہ مانیں۔ بھئی ہم اسباب کو، یہ ساری چیزیں اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن ایمان کس پر ہو؟ مسبب پر ہو، ان چیزوں کو بنانے والا۔ سورج سے گرمی حاصل ہو رہی ہے، لیکن سورج کی عبادت نہیں کرنا، بلکہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اس سورج کو بنانے والے کی۔ چاند سے ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، لیکن عبادت چاند کے لیے بلکہ چاند کے بنانے والے پروردگار کی۔ موسموں سے تازگی حاصل ہوتی ہے، لیکن عبادت موسموں کی نہیں بلکہ موسم کے بنانے والے کی۔ دکان ایک ذریعہ ہے میری تجارت کا، میری کمائی کا، لیکن میں عبادت دکان کی نہیں کروں گا، بلکہ اس چیز کو جو ذریعہ بنایا ہے میرے لیے، میں اس کی عبادت کروں گا، اور وہ ہے پروردگار۔ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔
ایک کتاب ہے، مختصر سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مددیں کیسی آتی ہیں۔ دیکھو، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وقائے احمدی ایک کتاب ہے، اس میں ان کی پوری زندگی اور پھر عجیب و غریب اس میں قصے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ایک آبادی تھی، ایک گاؤں تھا، وہ گاؤں والے بڑے شریر تھے، اور پھر حضرت کو ستانا، حضرت کے پاس آنے والوں کو ستانا، حضرت کے مریدین جو وہاں رہتے ہیں حضرت کی خانقاہ میں ان کو ستانا۔ تو حضرت یہ باتیں جب حکومت والوں کو پتہ چلی تو حکومت جو تھے انہوں نے ایک فوج بھیج دی وہاں پر، کم سے کم 100-150 لوگوں کی وہ فوجی جماعت تھی، وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے پورے گاؤں والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں اور پھر ان کا مقصد کچھ نہیں ہے، ان کو تم ستانا بند کرو۔ پھر ان کو سمجھائے، جن کو ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، جو بھی حکومت کی طرف سے کرنا تھا وہ سب ان کو جو ہے سمجھاتے رہے، ان کو کرتے رہے کہ آئندہ اگر کوئی گاؤں والے ان کو ستائے تو پھر جو ہے حکومت کی طرف سے کارروائی ہوگی گاؤں والوں پر۔ یہ پورا معاملہ ہوا، لیکن حکومت کی طرف سے وہ جو آئے ہوئے تھے 100-150 لوگ، یہ کام کرتے کرتے شام کا وقت ہو گیا تو وہ لوگ سیدھے یہاں آئے حضرت کے پاس، اور حضرت کے پاس آ کر ان کا جو بڑا آفیسر تھا اس نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت اس طرح ہم آئے تھے لیکن ابھی رات ہو گئی، ابھی واپس جانا مناسب نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم یہیں ٹھہر جائیں گے، اور رات کا کھانا بھی ہم کو پکانا ہے، اس زمانے کی بات ہے، تو آپ کے پاس جو ہے برتن ہیں، بڑے برتن دیگچے وغیرہ، وہ ہمیں دے دیں، یہ کھانے کے لیے، سالن کے لیے ہم اپنا کھانا بنا لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنی رات میں اب کہاں کھانا بناؤ گے، جو ہمارے پاس پکا ہے اسی میں سے کھا لو۔ اب حضرت کے پاس اس وقت جتنے لوگ تھے وہ زیادہ سے زیادہ 15-20 لوگ تھے، 15-20 لوگوں کے لیے کھانا پکا تھا، چھوٹی سی وہ چھوٹا سا وہ تویلا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر سب فوج کو بلائے، پھر انہوں نے آفیسر نے پوچھا کھانا کہاں ہے، کہا کہ یہی ہے۔ تو وہ ذرا غصہ ہو گئے کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتنا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے بسائے گا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، آپ جو ہے اپنے فوجیوں کو تقسیم کرو۔ حضرت نے کسی خاص خادم سے کہا کہ جو ہے کھانا تقسیم کرو۔ اب وہ سب آتے گئے، کھانا لیتے گئے ایک کٹوری میں، جس میں ایک آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، ایک کٹوری سے جو ہے چاول اٹھاتے اور ڈالتے، ایک کٹوری سے سالن ڈالتے۔ فرماتے ہیں کہ جتنے فوجی تھے ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا، بچ گیا، اور اپنے جانوروں کو بھی کھانا کھلائے۔ وہ بچا ہوا کھانا جو ان کے گھوڑے جس پر بھی وہ سوار ہو کر آئے تھے اس زمانے میں، ان کو بھی کھلایا۔ اور پھر وہ جو آفیسر تھے وہ بہت تعجب میں پڑے اور انہوں نے کہا کہ حضرت معاف کیجئے، میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ مذاق کر رہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے چھوٹے سے برتن کا کھانا اتنے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہو گیا۔ تو حضرت نے بڑے عاجزی سے فرمایا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ حضرت نے کہا کہ جتنا ہے اسی میں اللہ نے برکت رکھا ہے، ہمارے پاس جتنا ہوتا ہے اسی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بزرگ، عزیز دوستو، جو چیزوں کی طرف نگاہ لے کر جاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی سے مجھے نفع پہنچ رہا ہے، وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ گاڑی کی ہی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ گاڑی کو ہی پھول چڑھانا، نیمبو چڑھانا، جو بھی ان کا طریقہ ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دکان سے مجھے نفع پہنچ رہا ہے، وہ دکان ہی کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ مومن اور غیر مومن فرق، مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ذرائع ہیں، اصل نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور یہ جتنے ایتھیسٹ ہیں اور جتنے فرقہ ضالہ ہیں، فرقہ باطلہ ہیں، جو ایمان کے خلاف دعوت دیتے ہیں، جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے ہر دعوت سے، ہر فتنے سے
اللہ میری آپ کی امت کے ہر فرد کی مکمل حفاظت فرمائے. آمین. وآخر